بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اپنا لیکچر نمبر 4 نظریہ پاکستان شروع کر رہے ہیں، جس میں ہم مصنف کا تعارف، سبق کا خلاصہ، سوالات کے جوابات، مشقی سوالات یعنی کتاب میں موجود سوالات اور الفاظ جملے کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مصنف کا نام کیا ہے۔ نظریہ پاکستان کے مصنف کا نام ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان ہے۔ ان کی تاریخ پیدائش 1912 اور تاریخ وفات 2005 ہے۔ وہ جبل پور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے انجمن اسلامیہ ہائی اسکول سے 9ویں پاس کر کے علی گڑھ چلے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے LLB، MA اردو، MA فارسی کی ڈگریاں حاصل کیں اور 1947 میں PhD اردو کیا۔ پھر 1959 میں انہوں نے D.Litt کی ڈگری حاصل کی۔ عملی زندگی کا آغاز کنگ ایڈورڈ کالج امروتی سے بطور لیکچرار شروع کیا۔ پاکستان بننے کے بعد کراچی کالج سے وابستہ ہو گئے۔ اس کے بعد سندھ یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو کے طور پر خدمات سر انجام دیں۔ انہیں ستارہ امتیاز، نقوش ایوارڈ، اقبال ایوارڈ اور نشان سپاس بھی ملا۔ ان کی تحریریں اور تصانیف دیکھتے ہیں۔ انہوں نے مذہب، پاکستانیت، ادب، تصوف اور اخلاق جیسے موضوعات پر لکھا۔ ان کی تحریریں زیادہ تر معرب و مفرس ہوتی ہیں۔ عام قارئین کے لیے لکھے گئے مضامین و کتب کی زبان سادہ، سلیس اور عام فہم ہے۔ انہوں نے اردو، فارسی، عربی اور انگریزی زبانوں میں 100 سے زیادہ کتب تصنیف کی ہیں۔ ان کی کتب میں سید حسن غزنوی حیات اور کارنامے، سراج البیان، اقبال اور قرآن اور تنقید و تحقیق اہم ہیں۔ مختصر الفاظ میں اگر مصنف کا تعارف دیکھا جائے تو 1912 میں پیدا ہوئے اور 2005 میں ان کی وفات ہوئی۔ مذہب ان کا پاکستانیات، ادب، تصوف اور اخلاق تھا۔ ان کی تحریر معرب و مفرس تھیں۔ ان کی جو تحریروں میں جو زبان استعمال کی جاتی تھی وہ سادہ، سلیس اور عام فہم انداز ہوتا تھا۔ انہوں نے اردو، فارسی، عربی اور انگریزی زبان میں 100 کتب لکھی ہیں۔ انہیں ستارہ امتیاز، نقوش ایوارڈ، اقبال ایوارڈ اور نشان سپاس ملا۔ یہ ان کے تعارف کی اہم خصوصیات ہیں۔ اور ان کی اہم کتب جو ہیں سید حسن غزنوی حیات اور کارنامے، سراج البیان، اقبال اور قرآن، تنقید و تحقیق ہیں جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ نظریہ پاکستان ایک مضمون ہے، تو ہم دیکھتے چلتے ہیں کہ مضمون میں کیا چیز بیان کی جاتی ہے اور مضمون ہوتا کیا ہے۔ مضمون کا لفظ اپنی اصل کے اعتبار سے عربی ہے، جس کے لغوی معنی ہیں ضمن میں لیے ہونا۔ کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، تاثرات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ دنیا کے ہر موضوع پر مضمون قلم بند کیا جا سکتا ہے۔ اردو ادب میں ہلکے پھلکے انداز میں لکھی گئی اس تحریر کو مضمون کہا جاتا ہے، جس میں کہانی نہ ہو، خیالات، تاثرات اور جذبات ہوں۔ یہ تو تھی مضمون کی تعریف، اور یہ مضمون ہی نظریہ پاکستان ایک مضمون کے طور پر لیا گیا ہے، اس سبق میں مضمون کے طور پر موجود ہے۔ اب ہم اس سبق کا مرکزی خیال دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے 2 قومی نظریہ کس لیے پیش کیا گیا، جس میں بتایا گیا کہ مسلمان اور ہندو 2 الگ الگ قومیں ہیں، اس لیے ان کا وطن بھی الگ ہونا چاہیے۔ تو اس سبق میں بھی اسی موضوع کو لے کر آگے جو ہے وہ تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سبق کا مرکزی خیال کیا ہے۔ مسلمان ایک نظریاتی قومیت ہے۔ جب ان کے دین پر ضرب پڑتی ہے تو ان میں جذبہ آزادی بیدار ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ راہ میں آنے والی مشکلات کا دلیری سے مقابلہ کرتے ہیں اور حصول آزادی کے لیے اپنی جان تک
قربان کر دیتے ہیں۔ یہ تو تھا اس کا مرکزی خیال۔ اب ہم اس کے پورے سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو نظریہ پاکستان میں سب سے اہم بات بتائی گئی وہ ہے مسلمانوں کی رواداری۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری اپنائی، لیکن جب کفر اولاد غالب آنا چاہے تو مسلمان ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ اکبر کی بیجا رواداری نے مسلمانوں کے لیے مشکلات پیدا کر دیں، چنانچہ حضرت مجدد الافسانی نے اس کے خلاف آواز بلند کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں آنے والے حکمران مثلاً شاہ جہاں اور اورنگزیب دین پر چلنے لگے۔ جو دوسرا اس میں اہم نقطہ بتایا گیا ہے وہ ہے مسلم اقتدار کا زوال۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد مسلم اقتدار زوال کا شکار ہوا، جسے بچانے کے لیے نواب سراج الدولہ اور سلطان ٹیپو نے جان کی بازی بھی لگا دی۔ دوسری طرف شاہ ولی اللہ اور ان کے جانشینوں نے جہاد جاری رکھا، مگر اب صورتحال نہایت خراب ہو چکی تھی، انگریزی اقتدار غالب آ چکا تھا۔ اس کا اگلا نقطہ ہے سر سید احمد خان کی کاوش۔ مطلب جب مسلمانوں کے حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے تو اس میں سر سید احمد خان نے پھر مسلمانوں کو بیدار کیا خواب غفلت سے۔ ان حالات میں سر سید احمد خان نے وقت کے تقاضوں کو سمجھا اور مسلمانوں کو جدید تعلیم کے اصول پر آمادہ کیا تاکہ وہ انگریزوں اور ہندوؤں کے بچھائے ہوئے جال سے بچ جائیں۔ چنانچہ مسلم دشمنی کے سلسلے میں ہندوؤں نے 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس، جبکہ اس کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے 1906 میں مسلمانوں نے آل انڈیا مسلم لیگ قائم کی۔ اس کا اگلا نقطہ ہے ہندوؤں اور انگریزوں کی مسلم دشمنی۔ 1911 میں تقسیم بنگال کی تنسیق اور 1919 میں تحریک خلافت میں ہندوؤں کی غداری اور شدی اور سنگٹھن کی تحریکوں سے ہندو ذہنیت کی کلئی کھل چکی تھی، کہ مطلب جب تقسیم بنگال ہوئی 1909 میں، لیکن انڈیا والوں نے ہندوؤں نے اس کے خلاف بہت زیادہ جد و جہد کی کہ یہ تقسیم کو روک لیا جائے، لہٰذا 1911 میں بنگال کی تقسیم کو منسوخ کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد تحریک خلافت پیش کی گئی تو اس میں بھی انہوں نے مسلمانوں کے لیے تحریک خلافت پیش کی گئی تو اس میں بھی انہوں نے شدھی اور سنگٹھن کی تحریکیں شروع کر دیں، جس سے ہندوؤں کی ذہنیت کا پتہ چل گیا کہ وہ مسلمانوں کے کس قدر خلاف ہیں اور کس قدر اپنے اندر کینہ اور بغض رکھتے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب وعدے کے باوجود ترکی کی سلطنت کے ٹکڑے کرنا انگریزوں کی مسلم دشمنی واضح کرنے کے لیے کافی تھا۔ یہ تمام حالات واضح کر چکے تھے کہ انگریز ہوں یا ہندو، دونوں مسلم دشمنی پر اتر چکے تھے۔ ہندوؤں کے ساتھ ساتھ انگریز بھی مسلمانوں کے دشمن تھے۔ اسے اگلا الگ مملکت کا قیام، لہٰذا بعد ازاں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی خاطر 1930 میں علامہ اقبال نے اپنا خطبہ الہ آباد میں 23 مارچ 1940 کو اور قائد اعظم نے مسلمانوں کے لیے ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر الگ وطن کے قیام کو ضروری سمجھا۔ چنانچہ مسلمانوں کی شبانہ روز محنت رنگ لائی اور 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آ گیا۔ قیام پاکستان کے مقاصد، کن مقاصد کو مد نظر رکھ کر پاکستان کا قیام کیا گیا؟ قیام پاکستان کا مقصد ایک اسلامی اور فلاحی مملکت کا قیام تھا، جو بدقسمتی سے اب تک حاصل نہیں ہو سکا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ہمیں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ ذاتی مفاد پر قومی مفاد کو ترجیح دینا ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قول و فعل عمل کو اسلام کے سانچے میں ڈھالیں اور وطن عزیز کے استحکام کے لیے تن من دھن قربان کرنے سے بھی دریغ نہ کریں یا گریز نہ کریں۔ یہ تو تھا ہمارا سبق کا خلاصہ۔ اب ہم ان کے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1، مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں آزادی کب ختم ہوتی ہوئی نظر آئی؟
جواب ہے بادشاہ اکبر نے ہندوؤں کو بہت ساری مراد دے رکھی تھیں، ہندو ملکی سیاست میں دخل دینے لگے اور ملک میں اپنے طور طریقے رائج کرنے لگے۔ اس وقت یہ حالات تھے کہ جب مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں اپنی آزادی ختم ہوتی ہوئی نظر آئی۔ بے حصہ ہے سلطان ٹیپو اپنی جدوجہد میں کامیاب کیوں نہ ہو سکا؟ اس کا جواب ہے ملک کے کچھ با اثر سرداروں کی غداری کی وجہ سے سلطان ٹیپو اپنی جدوجہد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ جیم حصہ تحریک خلافت کیوں شروع کی گئی؟ جواب ہے ترکی مسلمانوں کی خلافت کا مرکز تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں نے وعدہ کیا تھا کہ جنگ میں شکست کے بعد وہ ترکی کے ٹکڑے نہیں کریں گے، مگر جنگ کے خاتمے کے بعد وہ اپنے وعدے سے مکر گئے۔ چنانچہ خلافت کے تحفظ کے لیے مسلمانوں نے تحریک خلافت شروع کی۔ دال حصہ علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کب اور کہاں کیا؟ اس کا جواب ہے علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ الہ آباد کے مقام پر 1930 میں کیا۔ ہے حصہ ہے اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد کس پر رکھی؟ اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیاد جغرافیائی حدود پر استوار کی اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ دال حصہ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کیا ہے؟ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے۔ اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے مسلمانوں کو ایک امت کہا جاتا ہے۔ نظریہ پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ ہے حصہ شدھائی اور سنگٹھن کی تحریکوں کے مقاصد کیا تھے؟ ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدھائی، جبکہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے سنگٹھن کی تحریک شروع کی۔